اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ والتابعین بإحسان الی یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سورۃ الانبیاء کا درس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن حکیم کی 21ویں سورہ ہے اور 17ویں پارے کے اندر یہ موجود ہے۔ 17ویں پارے سے یہ بلکہ 17واں پارہ جو ہے وہ اسی سورہ مبارکہ سے شروع ہوتا ہے۔ اس کی ابتدائی جو 75 آیات ہیں، یعنی کہ 75 آیات جو ہیں اس کو ہم نے مکمل کر لیا ہے، اور میں نے یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ 3 حصے جو ہے وہ اجمالی طور پر ہم نے سورہ مبارکہ کے دیکھے ہیں۔ ایک آیات مبارکہ نمبر 1 سے آیات مبارکہ نمبر 47 تک، پھر آیات مبارکہ 48 سے لے کے 94 تک، اور پھر 95 سے لے کے آخر تک۔ تو جو دوسرا حصہ ہے اس کے اندر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ آیات مبارکہ نمبر 75 تک جو ہے اس میں خاص طور پر جن انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے اللہ رب العزت نے، ان کے اندر سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور پھر تفصیل کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی دعوت کا تذکرہ ہے، کہ کیونکہ براہ راست خطاب جو ہے وہ اس وقت مکہ مکرمہ کے مشرکین اور سرداران قریش تھے۔ اگرچہ قرآن مجید کا خطاب تو وہ قیامت تک آنے والے انسان ہیں، اس وقت خصوصی طور پر خطاب جو تھا کیونکہ انہیں تھا، اور وہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرنے والے ہیں، انہی کی ہم جو ہے وہ طریقے پہ چل رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے پھر تفصیل کے ساتھ بتایا کہ تم ان کے طریقے پر نہیں چل رہے، بلکہ تم تو بہت زیادہ بت پرستی کے اندر اور آبا پرستی کے اندر اور شخصیت پرستی کے اندر جو ہے وہ ملوث ہو کے جو ہے وہ تم اب اس وقت تو تم توحید کو چھوڑ کر جو ہے وہ شرک کے علمبردار بنے ہوئے ہو، اور اللہ کے گھر بیت اللہ شریف کو جو کہ مرکز ہے توحید کا، اس کو تم نے جو ہے وہ بت پرستی کا گڑھ بنا دیا ہے، اور پھر اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہو، اللہ کی کتاب قرآن مجید کا انکار کر رہے ہو، اور پھر جو آخرت جو ہے ایک مسلمہ حقیقت ہے اور جو موت کی شکل میں تمہارے سامنے جو ہے وہ آ بھی رہی ہے، تو اس کا بھی تم انکار کر رہے ہو، تو تمہارا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے۔ چنانچہ اس سلسلے کے اندر جو ہے وہ ان کی رہنمائی کی گئی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو اسوہ حسنہ ہے وہ پیش کیا گیا ہے، اور اس دعوت کا خلاصہ بھی اس کے اندر بیان کر دیا گیا ہے۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اور اس ضمن میں آیت مبارکہ نمبر 73 کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ فرمایا ہے کہ ان انبیاء علیہ السلام کو ہم نے جو ہے وہ رہنمائی کے لیے امام بنایا تھا۔ الفاظ یہ ہیں آیت مبارکہ کے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان انبیاء علیہ السلام کو بنا دیا تھا امام، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وہ رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم کے ساتھ، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے وحی کی ان کی طرف نیک کام کرنے کی، تمام نیک کاموں کا وہ حکم دیتے تھے، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کر رکھنے کی، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ سارے انبیاء علیہ السلام ہمارے فرمانبردار بندے تھے، ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ تو یہ بات جو ہے وہ خیر لفظ امام اور نظریہ امامت کے اوپر جو ہے وہ یہاں بحث نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک بالکل علیحدہ گفتگو ہے، اور یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کو تفصیل کے ساتھ علیحدہ جو ہے وہ بیان کیا جائے، اور اس پہ انشاءاللہ گفتگو ہم کریں گے بھی۔ لیکن یہاں میں نے صرف آپ کو پچھلے درس کے اندر یہ بات کہی تھی کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے امام ہوتے ہیں۔ امام اور نظریہ امامت دو مختلف چیزیں ہیں۔ ایک نظریہ امامت جو ہے وہ اس وقت امت کے مختلف گروہوں کے اندر پایا جاتا ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ نبوت و رسالت سے کوئی علیحدہ منصب ہے، حالانکہ ایسی چیز نہیں ہے۔ دیکھیے بات بالکل سادہ سی ہے، قرآن حکیم نے اس کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے جو ہے وہ مختلف مقامات کے اوپر انبیاء علیہ السلام کے لیے لفظ امام بولا ہے۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام انسانوں کے لیے جو ہے وہ امام بنا دیا ہے۔ تو یہاں سے ان کا استدلال غالباً یہ ہے کہ بھئی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نبوت اور رسالت ایک علیحدہ چیز تھی اور امامت ایک علیحدہ چیز تھی۔ ایسا نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی اس دعوت کو
اللہ تعالیٰ کی اس توحید کی دعوت کو، ایک نبوت اور رسالت کا جو آپ کو منصب دیا گیا تھا، جو ذمہ داری دی گئی تھی، آپ نے اتنے آسان طریقے سے اس کو پورا کیا ہے، اور جو آزمائشیں جو ہیں وہ آپ کے اوپر آئی، ان کے اوپر آپ نے کمال صبر کا مظاہرہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ اب قیامت تک آنے والے تمام انسان جو ہیں وہ آپ ہی کے اس نقشہ قدم کے اوپر جو ہے وہ توحید کی دعوت دیں گے۔ اسی کو ملت ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو امام الناس بنا دیا گیا ہے، جبکہ اس سے ایک بڑا درجہ ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا ہے، وہ ہے امام الانبیاء۔ آپ کو جو ہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ کا امام بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فضیلت ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی۔ اسی طرح ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرمایا ہے کہ میں نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ تو یہ خلیل الرحمن جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ان کی ایک اضافی ان کو جو ہے وہ اللہ رب العزت نے منصب اور عزت بخشی ہے۔ اسی طرح ہی امامت جو ہے یہ کہ ان کی نسل میں سے جو ہے وہ سارے انبیاء علیہ السلام اب آئیں گے، اور یہی بات ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے وہ مبارک نسب سے جو ہے وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی مبارک نسل سے جو ہے وہ آگے پھر سارے انبیاء علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آئے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ یہ جو نبوت اور رسالت جو ہے یہ امامت کا، پیشوائی کا ایک بہت بڑا منصب ہے۔ یعنی امام کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جو آپ کے لیے رہنما ہو، آپ کے لیے پیشوا ہو، جہاں سے جو ہے وہ آپ کو گائیڈ لائن ملے۔ یہ قرآن مجید کے اندر یہ لفظ جو ہے وہ جنرل بھی استعمال ہوا ہے، انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اچھا، کوئی شخصیت جو آپ کے لیے رہنما بن جائے وہ بھی آپ کے لیے امام ہے۔ اچھا، اسی طرح ہی آپ کے والدین جو ہیں وہ سب سے پہلے گھر میں آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، تو ان کی حیثیت بھی ایک امام کی ہو جاتی ہے۔ اساتذہ اکرام آپ کے لیے جو ہے وہ امام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مساجد کے اندر موجود ہمارے وہ قراء حضرات اور ہمارے علماء اکرام اور ہمارے نمازوں کے اندر امامت کرنے والے جو ہیں وہ ہمارے مذہبی پیشوا، اور اسی طرح ہی جمعہ کے اندر جو ہے وہ ہمیں خطبہ دینے والے جو ائمہ ہیں وہ بھی ہمارے لیے امام کا درجہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے قانون، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی شخصیت جو ہماری رہنمائی کرے اس کو بھی ہم امام کہتے ہیں۔ اور اسی طرح ہی کوئی کتاب جس کو پڑھ کے آپ رہنمائی حاصل کرتے ہیں وہ بھی امام کہلاتی ہے۔ اسی لیے جو ہے وہ قرآن مجید جو ہے اس سے پہلے تورات کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ امام جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح لفظ امام جو ہے وہ استعمال ہوا ہے انسان کے نامہ اعمال کے اوپر، کو بھی قیامت والے دن اس کے سامنے یہ کتاب کی شکل میں رکھ دیا جائے گا، اور وہ اس کتاب کو دیکھنے کے بعد فیصلہ کرے گا کہ اب جو ہے وہ میرا نامہ اعمال مجھ کو جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ میری نیکیاں کیا ہیں اور میری برائیاں کیا ہیں، وہ خود ہی اس کے اوپر فیصلہ کر لے۔ اس نامہ اعمال کی کتاب کو بھی امام کہا گیا ہے۔ اسی طرح ہی ایک بہت بڑی شاہراہ جی ٹی روڈ جہاں سے گزر کے جو ہے وہ آپ ایک منزل تک پہنچتے ہیں، اس کو بھی جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر امام قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ امام کا لفظ تو ایک جنرل لفظ ہے، یعنی جس کے اندر پیشوائی، جس کے اندر رہنمائی کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ لیکن اور اسی طرح ہی ہمیں یہ دعا بھی سکھلائی گئی ہے کہ ہم اپنے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، اولادوں کے بارے میں یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متقین کا امام بنا، ہم ان کی پیشوائی اور رہنمائی کر سکیں۔ تو اس اعتبار سے وہ لوگ جو انبیاء علیہ السلام کے بعد ان کے فالوورز ہوتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اور اب قرآن و سنت کے مطابق، قرآن مجید کے مطابق اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے اس کے مطابق رہنمائی کرے گا، اس کو ہم امام اور جو ہے وہ پیشوا کہیں گے۔ تو یہ ایک امامت کا جو تصور ہے یا امامت کا ایک وسیع جو مفہوم ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب میں تھوڑا سا فرق آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تمام انبیاء علیہ السلام تو لازماً امام ہوتے ہیں، ان کی امامت کے اندر تو شک ہی کوئی نہیں، وہ تو پیشوا ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہی رہنما ہیں۔ تو اس رہنما ہونے کی حیثیت سے، پیشوا ہونے کی حیثیت سے، اور اس وقت اس جو ہے وہ چونکہ قوم کے اندر رہنمائی وہی کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے ان کو امام کہا جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام لازماً امام ہوتے ہیں، اور چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر جو ہے وہ دین اسلام کو ختم کر دیا گیا ہے، آپ خاتم النبیین والمرسلین ہیں اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے رہنما اور پیشوا کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے اب سب سے بڑے امام جو ہیں وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جو دوسرے لوگ ہیں جو نبی نہیں ہوتے لیکن انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں،
ان کو بھی ہم لوگ جو ہیں وہ امام کے لفظ کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان سے دین سیکھتے ہیں، ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن میں نے پہلے یہ بات کہی تھی کہ ان کی یہ رائے، ان کا وہ قول، ان کی کوئی بھی دین کے اندر تشریح، وہ ہمارے لیے اس وقت تک جو ہے وہ قابل عمل ہے، قابل تحسین ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اس کو سنیں اور اس کو جو ہے وہ اختیار کریں، جب تک وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ اگر کسی کا کوئی قول و عمل جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، یا اس کی تعلیم، اس کی تفسیر اور اس کی وضاحت جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے تمام انبیاء علیہم السلام جو ہیں وہ لازماً امام ہوتے ہیں، لیکن تمام لوگ جو دیگر کوئی پیشوائی یا رہنمائی کرتے ہیں، جو امام جن کو ہم امامت کا درجہ دیتے ہیں اپنے اعتبار سے یا ان کو امام کہتے ہیں، وہ لازماً نبی نہیں ہوتے۔ پہلا فرق۔ دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی اطاعت، ان کی فرما برداری فرض ہوتی ہے، اور اس کے اندر کوئی شرط نہیں ہوتی، وہ غیر مشروط اطاعت اور فرما برداری ہوتی ہے، کیونکہ ان کی اطاعت اور فرما برداری حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ہوتی ہے۔ لیکن جو دوسرے ائمہ ہوتے ہیں، ان کی اطاعت اور فرما برداری ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، اور اگر ہے بھی کسی معاملے کے اندر ہم ان کی بات کو جو ہے وہ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، آگے بیان کرتے ہیں، تو وہ مشروط ہے، یعنی معروف کے اندر، یعنی نیکی کے کاموں کے اندر اور کتاب و سنت کی روشنی کے اندر اگر وہ رہنمائی کریں گے تو قابل قبول ہوگی ان کی بات۔ اور اگر کہیں جو ہے وہ ان سے ایسی غلطی سرزد ہو جائے یا معصیت سرزد ہو جائے، یا وہ ایسی بات کا حکم دوں جو قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، تو پھر جو ہے وہ ہم ان کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ بات ایک سیدھا سادہ قانون اور کلیہ ہے۔ ان دو موٹی موٹی باتوں کو جو ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور ایک بات ضمن میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح لوگ جو ہیں وہ ہدایت کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کرتے ہیں، خیر کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، جذبہ خیر کے ساتھ لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، ان کو ائمۃ الہدیٰ کہا جاتا ہے، تو ان میں سب سے بڑے جو ہیں وہ ائمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے، اور ان میں سے بھی عشرہ مبشرہ صحابہ کرام ہیں، اور ان میں سے بھی خلفائے راشدین جناب صدیق اکبر، جناب عمر فاروق، جناب عثمان غنی، جناب علی رحمۃ اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ ائمۃ الہدیٰ میں سے تھے۔ لیکن ان کی بھی اطاعت اور فرما برداری جو ہے وہ کتاب و سنت کے ساتھ مشروط ہے۔ مطلقاً اگر جو ہے وہ اطاعت اور فرما برداری ہے تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ کی اطاعت اور فرما برداری امت پر فرض ہے، اور یہ غیر مشروط اطاعت ہے، اور یہ جذبہ محبت کے ساتھ اور جذبہ ایمان کے ساتھ ہے، کیونکہ ان کے اور آپ کی پوری زندگی اسوہ حسنہ ہے ہم سب کے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسے بھی ہوا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے رہنمائی کرتے ہوئے جو ہے وہ لوگوں کو غلط راستے کے اوپر ڈال دیا ہے۔ تو قرآن حکیم نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے اندر ایسے لوگوں سے انسان کو بڑا ہی جو ہے وہ بڑا چوکنا رہنا چاہیے، آگاہ رہنا چاہیے، اور ان سے بچنا چاہیے۔ ان کو جو ہے وہ ہم سب کہیں گے کہ یہ ائمۃ الضلالہ ہیں، یعنی گمراہی کے امام ہیں، ائمۃ الکفر ہیں، کفر کے امام ہیں۔ خیر کفر کے امام تو وہ ہوتے ہیں جو کفر کو جو ہے وہ نہ صرف کہ پروٹیکشن دیتے ہیں بلکہ اسلام کے خلاف جو ہے وہ پوری جدوجہد کرتے ہیں، تو ان کے خلاف تو جہاد اور قتال کا حکم ہے۔ اس کے لیے تو اسلامی ریاست جو ہے وہ ان کے خلاف جہاد کرے گی اور ان کو جو ہے وہ ان کے ان غلط اعمال سے روکے گی۔ لیکن کچھ لوگ، کچھ دوست، کچھ گروہ، کچھ انجمنیں، کچھ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی افیلیشن اور دوستیاں اس طرح کی ہو جاتی ہیں کہ آپ شعوری یا لاشعوری طور پر غلط راستے پہ چڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ جو گمراہ قسم کے دوست ہیں یا گمراہ قسم کے ساتھی ہیں یا گمراہ قسم کے گروہ اور انجمنیں اور جماعتیں ہیں، ان سے بھی انسان کو چوکنا رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے، کیونکہ انسان جو ہے وہ جس کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، جس کے ساتھ محبت رکھتا ہے، پھر اسی کے ساتھ جو ہے وہ قیامت والا دن اٹھایا جائے گا۔ تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے اندر سب سے بڑے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، جو ائمۃ الہدیٰ کے سردار ہیں، جو سید الاولین والآخرین ہیں، اور امام الانبیاء بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم جو ہیں صحیح معنوں کے اندر آپ کی جو ہے وہ تعلیمات اور آپ کی سنت مبارکہ اور آپ کو اسوہ حسنہ کو جو ہے سامنے رکھ کے جو ہے وہ آپ کو حقیقی معنوں میں جو ہے وہ
اللہ کے نبی اور رسول اور امام تسلیم کرتے ہیں تو یقین مانیے کہ زندگی دنیا کی زندگی میں بھی کامیابی ہے اور آخرت کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت اور سیادت اور آپ کی امامت کے اندر جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز حوض کوثر کا پانی بھی نصیب ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے حساب بھی آسان ہو جائے گا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جو ہے وہ جنت کا داخلہ بھی نصیب ہو جائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے، آمین ثم آمین۔ تو یہ ایک پہلو تھا جو میں نے آپ کے سامنے امامت کے حوالے سے رکھا ہے یہاں، تاکہ پچھلی بات جو ہے اس کا خلاصہ پھر ہو جائے۔ اب ہم جو ہے وہ آیات مبارکہ نمبر 76 سے لے کے باقی آیات کو مکمل کریں گے، جو سورہ مبارکہ کا دوسرا حصہ انبیاء علیہم السلام کے حوالے سے ہے۔ اور میں نے یہ بتایا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی یہاں زندگی کے مختلف جو پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے، ایک پہلو تو یہ تھا کہ ان کی پوری کی پوری زندگی جو ہے نبوت سے پہلے والی زندگی بھی اجمالی طور پر وہ بالکل واضح ہدایت پر ہوتے ہیں، اللہ کے حکم اور علم کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ہدایت کی تفصیل، ایمان کی تفصیل اور اللہ کی شریعت اور اللہ کے دین کی تفصیل، اور اس کے بعد لوگوں کو دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا کیسے ہے، اور ان کو جو ہے وہ اس ضلالت اور گمراہی سے نکالنا کیسے ہے، اس ساری تفصیلات اللہ تعالیٰ پھر ان کو جو ہے وہ بعثت کے بعد، نبوت کے اعلان کے بعد جو ہے وہ وحی کے ذریعے بتاتے ہیں۔ لیکن ان کی پوری زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے رہنمائی ہوتی ہے، ہدایت کا منبع ہوتا ہے، سرچشمہ ہوتی ہے اور اسوہ حسنہ ہوتی ہے۔ اور خصوص بالخصوص جو ان کی زندگی نبوت کے بعد والی ہے، اعلان نبوت کے بعد والی ہے، اس کے تو فرض اور اس کی اطاعت اور اتباع کے اعتبار سے فرض ہونے میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے جب دعوت کا کام یہ شروع کیا تو جو پھر ان کو اوپر جو ہے وہ مشکلات آئی ہیں، اس کے اوپر جو انہوں نے صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا ہے، استقامت کا مظاہرہ کیا ہے، اور اس کو بھی اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ اس کو بھی ہمیں ہمارے لیے مشعل راہ بنایا ہے کہ جس طرح وہ جو ہے وہ ہدایت کے راستے کے اوپر اور حق کی تعلیم کے اوپر اور اس کی تبلیغ کے اوپر اور اس کو آگے پہنچانے کے اوپر ڈٹے رہے، تم بھی ڈٹے رہو۔ تیسری چیز ہے کہ جب یہ مصائب و علائم آئے ہیں، چاہے ان کی شخصی اپنی زندگی کے اوپر، شخصی زندگی کے اوپر آئے ہیں، ان کی فیملی کے اوپر آئے ہیں، یا پورے ان مسلمانوں کی ایک اس جماعت کے اوپر آئے ہیں جو ان کے ساتھ تھے، تو ان مصائب و علام کے اندر پھر کس طرح انہوں نے اللہ رب العزت کو پکارا ہے اور براہ راست اللہ رب العزت کو پکارا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی پکار کا جواب کس طرح دیا ہے، اس کی تفصیلات جو ہے وہ آج ہمارے سورہ مبارکہ کے اس دوسرے حصے کی جو بقیہ آیات مبارکہ ہیں اس میں آپ کو تفصیلاً مل جائیں گی۔ جو آیات مبارکہ 76 سے 76 سے لے کر تقریباً یہ مضمون جو ہے وہ آگے آیات مبارکہ نمبر 94 تک پھیلا ہوا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، اس مضمون کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ونوحا اذ نادی من قبل، اور یاد کیجئے کہ نوح علیہ السلام نے جو ہے وہ اذ نادا من قبل، جب اس نے پکارا اس سے پہلے، یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے انہوں نے پھر بالآخر ہمیں پکارا، فاستجبنا لہ، تو ہم نے دعا قبول کی اس کی، فنجیناہ، چنانچہ ہم نے اسے نجات دی، واہلہ، اور اس کے اہل کو، جو حضرت نوح علیہ السلام کے گھر والے تھے، ان کی بیویاں تھیں، ان کے بچے تھے، اور اس کے علاوہ ان کے اوپر ایمان لانے والے تھے، یہ سارے جو ہیں وہ نوح علیہ السلام کے اہل ہیں، سوائے ان کی ایک بیوی کے، لوط علیہ السلام کی ایک بیوی اور نوح علیہ السلام کی ایک بیوی، دونوں کی مثالیں قرآن مجید میں بیان کر دی گئی ہیں سورہ تحریم میں، کہ وہ باقی لوط علیہ السلام کی تمام بیویاں ایمان والی تھیں، نوح علیہ السلام کی تمام بیویاں ایمان والے تھیں، سوائے ایک بیوی کے، یعنی ایک بیوی حضرت لوط علیہ السلام کی اور ایک بیوی حضرت نوح علیہ السلام کی مسلمان نہیں ہوئی اور کافروں سے مل گئی تھی، اس لیے وہ ناکام ہو گئی۔ ان کو نکال کر باقی جو ہیں ان کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے نجات دی، وَأَهْلَهُ، اور اس کے اہل یعنی مومنوں کو بھی ساتھ نجات دی جو ایمان لائے تھے، من الکرب العظیم، بہت بڑے غم سے۔ اور وہ غم کیا تھا کہ پہلے تو نوح علیہ السلام کے ساتھ جو جب وہ ایمان لائے تو ان کے اوپر جو پہاڑ ٹوٹے ہیں اور جو آزمائشیں آئی ہیں، یہ بہت بڑا غم تھا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اس جد و جہد کے اندر جو ہے وہ قوم کے ساتھ ان کو جس طریقے کے ساتھ مصائب و آلام سے گزرنا پڑا، یہ بہت بڑا غم تھا۔ اور تیسرا پھر وہ بہت بڑا سیلاب، جس کے اندر جو ہے وہ آپ اگرچہ حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھی جو ہیں وہ کشتی میں سوار ہو گئے، لیکن پھر بھی ایک انسان کے اندر جو ہے وہ دل میں ایک دھچکا لگا رہتا ہے، وہ ایک غم جو ہے وہ بھی ایک موجود تھا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی، اور وہ بالکل صحیح سلامت جو ہے وہ کشتی سے باہر آئے، اور جبکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ غرق ہو گئے۔ اور اس میں ایک غم یہ بھی تھا
کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ایمان لے کر کامیاب ہو گئے، نوح علیہ السلام کے ساتھ وہ اس ایمان والوں میں شامل ہو گئے، لیکن ان کے ہی قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ غرق ہو گئے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا غم تھا جو ان کو دل کے اندر یہ بات کھائی جا رہی تھی کہ کاش یہ لوگ بھی مسلمان ہو جاتے اور آج کامیاب ہو جاتے۔ یہاں نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو پکارا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، ان کو اور ان کے تمام اہل بیت کو اور تمام اہل جو مومنوں کی شکل میں ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، سب کو بہت بڑے غم سے جو ہے وہ ہم نے نجات عطا فرمائی۔ وَنَصَرْنَاهُ، اور ہم نے اس کی مدد کی، مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ نوح علیہ السلام مسلسل اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے وہ اپنی دعا اور اپنی پکار اور گریزاری کرتے تھے، قوم کی ہدایت کے لیے بھی دعا کرتے تھے، لیکن بالآخر حضرت نوح علیہ السلام نے پھر ان کے بارے میں جو دعا کی ہے سورہ نوح میں آتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے اللہ، جب ان میں سے اب جو ہے وہ مزید کو مسلمان ہوگا ہی نہیں، اور اگر یہ رہیں گے بھی تو یہ آنے والی نسلوں کو بھی گمراہ کریں گے، تو اے اللہ آپ کافروں کو کوئی گھر جو ہے وہ زمین کے اوپر نہ چھوڑنا۔ یہ قرآن مجید میں موجود ہے یہ دعا، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین کے اوپر اب کافروں کو کوئی گھر نہ رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بذریعہ وہی یہ بات بتا دی تھی کہ اب ان میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا۔ تو چنانچہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ پھر نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا۔ اللہ فرماتے ہیں انہم کانوا قوم سوء، بلا شبہ وہ بڑے برے لوگ تھے، فاغرقناہم، تو ہم نے ان کو غرق کر دیا، اجمعین، سبھی کو، سب کے سب جو ہے وہ غرق ہو گئے۔ وَدَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، اور یاد کیجیے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو، اِذْ يَحْكُمَانِ، جس وقت وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے، فی الحرث، کھیتی کے متعلق کو، کھیتی کے بارے میں کوئی فیصلہ ان کے پاس آیا، اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، جب رات کو چر گئی تھی اس میں سے ایک قوم کی بھیڑ بکریاں، یعنی ایک قوم جو ہے، ایک گروہ جو ہے، اس کی بھیڑ بکریاں جو ہے وہ دوسرے کے کھیت میں آ کر چر گئی۔ اب یہ فیصلہ جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا، اس وقت اللہ کے نبی بھی تھے اور ان کے پاس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت اور خلافت بھی عطا فرمائی تھی۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم تھے ان کے فیصلہ کرنے کے وقت حاضر، یعنی ہم دیکھ رہے تھے، ہماری ہی رہنمائی کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہی بصیر ہیں، ہم البصیر ہیں، ہم تو ہر وقت جو ہے وہ دیکھنے والے ہیں، اور ہمارے حکم کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کر رہے تھے اور ہم وہاں جو حاضر تھے، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ ہمارے علم کے مطابق تھا، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہے، اس کی معیت تمہارے ساتھ ہے۔ وَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، چنانچہ جو فیصلہ جو دیا حضرت داؤد علیہ السلام نے، اس سے بہتر فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے سمجھا دیا۔ وَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، چنانچہ ہم نے وہ فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ سلیمان علیہ السلام کا یہ فیصلہ اور اس واقعہ سے جو انبیاء علیہ السلام کی مختلف فیصلے اور اجتہادات اور ان کا امت کے لیے جو ہے وہ قابل اطاعت ہونا، اسی طرح ہی جیسا کہ دوسری وحی جو ہے، وحی کے ذریعے ان کا حکم قابل اطاعت ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک علیحدہ گفتگو بھی ہم لوگ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کریں گے اور اس کو ریکارڈ کروا دیں گے۔ لیکن یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ ہم داؤد اور علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دونوں نے جو فیصلہ فرمایا، اس میں سے سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ زیادہ بہتر تھا۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، چنانچہ ہم نے وہ فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور حضرت داؤد کو بھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی، ہر ایک کو ہم نے جو ہے وہ حکم اور علم عطا فرمایا تھا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے جو خاص طور پر جو ہے وہ علماء سوء، برے علماء اور یہود کا نشانہ بنے ہیں اور تختہ مشق بنے ہیں، ان میں حضرت لوط علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے، اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح کے حالات سے گزرنا پڑا اور انہوں نے جو ہے وہ ان کی زندگی کے اندر ان کو کس طرح پریشان اور تنگ کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ جادوگری کا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی جو ہے وہ ذاتی زندگی کے اوپر جو بہت زیادہ برے الزامات ان لوگوں نے لگائے، اور اسی طرح حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم علیہ السلام کے اوپر جو انہوں نے جو ہے وہ انتہائی غلیظ اور رقیق قسم کے حملے کیے ہیں، ان کے کردار کے اوپر اور ان کی کردار کشی کے اوپر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ان انبیاء علیہ السلام کا خاص طور پر یہاں اس لیے تذکرہ فرمایا ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ جو باتیں ان کے بارے میں کہی گئی تھی وہ ساری غلط تھیں، وہ ایسے بہت ہی نامعقول اور غلیظ
اور برے جو الزامات ان کے اوپر لگائے گئے ہیں اس سے وہ انبیاء علیہ السلام بری تھے، وہ اللہ کے مقربین میں سے تھے، انبیاء اور رسولوں میں سے تھے، صالحین میں سے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں جو ہے وہ قرآن مجید میں اس لیے بار بار جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں تاکہ انبیاء علیہ السلام کی نیک سیرت کا بہترین نقشہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے۔ تو فرمایا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو جو ہے وہ فیصلہ سمجھا دیا تھا، یعنی فیصلہ تو دونوں نے کیا لیکن سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ داؤد علیہ السلام کے فیصلے سے بہتر تھا۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہر ایک کو ہم نے جو ہے وہ حکم اور علم عطا فرمایا تھا۔ اللہ کے حکم کے مطابق سیدنا داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول تھے اور خلیفہ تھے اور اس کو حاکم تھے، اور ان کے بعد پھر ان کے وارث جو ہیں وہ سلیمان علیہ السلام بھی بنے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت اور حکمت عطا فرمائی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ پھر خلافت اور بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ اور یہ واقعہ جو ہے وہ سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ ہے، یہ کچھ حصہ یہاں پر بیان ہوا ہے اور ایک حصہ جو ہے وہ اس سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ سورہ سبا میں بیان ہوا ہے، کچھ حصہ سورہ صاد میں بیان ہوا ہے، اسی طرح ایک حصہ جو ہے وہ سورہ نمل کے اندر بیان ہوا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے اندر یہ 4 مقامات جو ہیں جن میں تفصیل ہے، اور باقی جگہ پر جو ہے وہ ان کا اجمالی اور مختصر تذکرہ بھی ہوا ہے۔ فرمایا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اور ہم نے مسخر کر دیا تھا داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو، یُسَبِّحْنَا، وہ تسبیح کرتے تھے، وَالطَّیْرَ، اور پرندوں کو بھی ہم نے مسخر کر دیا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ تسبیحات کرتے، اللہ رب العزت کی ذکر کرتے، اور تورات کو اور زبور کو جو ہے زبور کو جو ہے وہ آپ تلاوت فرماتے، تو پہاڑ اور پرندے بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس کو تلاوت فرماتے اور دہراتے تھے۔ یہ اس کی تفصیل جو ہے وہ سورہ سبا کے اندر موجود ہے۔ یہ مقام سیدنا داؤد علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم یہ سب کچھ کرنے والے تھے۔ داؤد علیہ السلام اپنی طرف سے یہ کر نہیں سکتے تھے، یہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے یہ ساری باتیں جو ہیں اور یہ معجزات ہیں ان کا ظہور فرمایا ہے، اور پہاڑوں کو اور پرندوں کو جو ہے وہ سمجھا دیا، اور وہ سیدنا داؤد علیہ السلام کی تسبیح کو اور زبور مقدس جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب جو ہے اس کتاب کو وہ پڑھنے میں پھر ان کا ساتھ دیتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت بڑا مقام اور شرف عطا فرمایا سیدنا داؤد علیہ السلام کو۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے اسے پھر سکھائی صنعۃ لبوس، لباس بنانے کی کاریگری، صنعت یعنی کہ زرہ بنانے کی صنعت، لکم تمہارے لیے۔ یہ دیکھیے، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے اندر جس طرح حکومت کو عروج حاصل تھا، لیکن اس زمانے میں باطل قوتوں کے خلاف پھر جہاد بھی اتنا ہی ہوا، اس لیے بہت بڑی فوجیں ان کے پاس تھیں، افواج بھی بہت زیادہ تھی، پھر ظاہر افواج کو رکھنے کے لیے، ان کا کھانا کھلانے کے لیے، ان کی ٹریننگ کے لیے، ہیں جی، اور ان کے قیام و طعام کے لیے، اور ان کو جو ہے وہ مستقل طور پر جو ہے وہ افواج کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے بڑا لمبا چوڑا بندوبست کرنے کی ضرورت تھی، اس لیے جو ہے اس وسیع سلطنت کے اندر جو ہے وہ اس کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ جب آپ جہاد اور قتال کے لیے اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو پھر آپ کو جو ہے وہ اسلحہ کی ضرورت بھی پڑے گی، تیر، تلوار، زرہیں، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو ہے وہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فن سکھایا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس فن کو جو ہے وہ کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ زرہیں وغیرہ اور یہ سارا جنگی سامان تیار کرتے تھے۔ یہ سیدنا داؤد علیہ السلام کی نمایاں خصوصیات میں سے تھا، اور یہ ظاہر ہے اس کام کے لیے جو ہے وہ بہت بڑے بڑے کارخانے لگائے گئے، اس کے اندر لوگوں نے پھر کام بھی کیا، اس سے لوگوں کی معیشت بھی چلتی تھی، اور فوج کا بہت بڑا جو ہے وہ اسلحہ بھی ہے اس کے اندر جو ہے وہ تیار ہوتا تھا۔ تو یہ سارے کا سارا کام جو ہے وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، جہاد کے لیے ہوا کرتا تھا۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے اسے سکھائی کاریگری لباس، زرہیں بنانے کی، لکم تمہارے، لبوسن یعنی زرہیں، یعنی جو جنگی لباس ہے اس کے لیے لفظ لباس ہی استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر یہی لفظ استعمال کیا گیا، صنعۃ لبوس، کاریگری لباس بنانے کی، یعنی زرہیں، جنگی زرہیں بنانے کی، لکم تمہارے لیے، لتحصنکم، تاکہ وہ زرہیں تمہیں بچائیں، یعنی جب تم یہ زرہیں پہن لو گے جنگ کے اندر تو وہ دشمن کے حملے سے تمہیں بچائیں گے، من بأسکم، تمہاری لڑائی کی تکلیف سے۔ جب تم لڑائی کے اندر جو ہے جاؤ گے اور زرہ وغیرہ پہنی ہوگی اور تم نے اپنے آپ کا تحفظ کیا ہوگا، تو پھر جب دشمن جو ہے وہ تیر اور تلوار سے تمہارے اوپر حملہ کرے گا تو پھر اس سے تم بچ سکو گے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو پھر تم کیا جو ہے وہ شکر کرنے والے ہو،
اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے ہو، یعنی یہ اس وقت کے لوگوں کو بھی خطاب ہے جو سیدنا داؤد علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، اور پھر قیامت تک آنے والے لوگوں کے اوپر جو انبیاء علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں اور قرآن حکیم کو اللہ کی سچی کتاب اور وحی تسلیم کرتے ہیں، ان کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ دیکھیے یہ جو نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تھیں انبیاء علیہ السلام کو، اور یہی نعمتیں جو ہیں وہ آگے پھر نسل در نسل آپ تمہاری طرف جو ہے وہ منتقل ہو گئی ہیں، تو اب تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمتوں کے اوپر جو ہے وہ اس کا شکر کرو، جس میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ہدایت کی نعمت ہے، قرآن حکیم کی نعمت ہے، اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی نعمت ہے، اور اس کے علاوہ جو دنیاوی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں جہاں زندگی دینے کے لیے، زندگی بخشنے کے لیے جتنی زندگی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے وہ تمہیں عطا کی ہوئی ہیں، ان کی تو کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے، اگر آپ گننا شروع کر دیں تو بے شمار نعمتیں ہیں، اور ہمیں ہر وقت جو ہے وہ اللہ رب العزت کا اس کے اوپر شکر گزار ہونا چاہیے۔ ولی سلیمان الریحا، اور ہم نے مسخر کر دی تھی سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا، عاصفتاً، اس حال میں کہ وہ تند و تیز تھی، تیز چلتی تھی، وہ تیز چلنے والی ہوا تھی، تجری، وہ چلتی تھی بامرہ، اس کے حکم سے، الی الارض التی بارکنا فیہا، اس سرزمین کی طرف ہم نے برکت رکھی تھی اس میں، یعنی سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا جو ہے وہ تیز چلتی، اور وہ ہوا جو ہے وہ آپ کو اور آپ کے اس پورے لشکر کو جو ہے وہ ہوا اڑا کر ایک ایسی سرزمین کی طرف لے جاتی جس میں برکت تھی، یعنی فلسطین کی سرزمین، جہاں پر جو ہے وہ ارض مقدس ہے، جہاں پر مسجد اقصی ہے۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہی تھے ہر چیز کو خوب جاننے والے، یعنی ہمیں پتہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر اس وقت کہاں ہے، اور اتنی رفتار کے ساتھ جو ہے وہ اس نے واپس آنا ہے، اور کہاں کہاں جہاد اور قتال کرنے کے بعد اس نے واپس جو ہے وہ بیت المقدس جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنا ہے، تو اس کے لیے ہوا کو ہم اسی اعتبار سے حکم دیتے اور ہوا جو ہے وہ ان کو وہاں تک پہنچا دیتے۔ یہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم سلطنت اور ان کے بہت بڑے بڑے معجزات کا تذکرہ ہے، اور یہ سارا کام کیا تھا، میں نے پہلے بھی کہا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جہاد اور قتال کے لیے، اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کو جو نعمتیں عطا فرمائی تھیں، اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام نے بھی اور سلیمان علیہ السلام نے بھی ان کو عین اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی اور اس کی فرما برداری میں استعمال کیا۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ جن اور شیطان جو ہیں، یعنی شیاطین یہاں جو ہے یہ شیطان کی جمع ہے، مراد جن ہیں، یعنی سرکش قسم کے جو جن تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے متحد کر دیا تھا اور مسخر کر دیا تھا۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور کچھ شیطان جو سرکش تھے جن، ان کو ہم نے مسخر کر دیا تھا سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ جہاں بھی دیکھیے من کا لفظ آیا ہے، اس کا من جو ہے وہ تبعیضیہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے جن وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مسخر نہیں کیے گئے، متحد نہیں کیے گئے تھے، کچھ ایسے تھے سرکش، ان کو جو ہے وہ آپ کے متحد کر دیا گیا تھا، آپ کے حکم کے متحد جو ہے وہ حکم ماننے پر پابند تھے اور سرے منہ انحراف نہیں کر سکتے تھے، بلکہ اگر وہ ایسا کرتے تو ان کو سزا دینے کا اختیار بھی سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا تھا۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور کچھ شیاطین جن بھی ہم نے مسخر کر دیے تھے، مَن يَغُوصُونَ لَهُ، جو غوطہ لگاتے تھے اس کے لیے، سلیمان علیہ السلام کے لیے گہرے سمندروں کے اندر اور دریاؤں کے اندر جو ہے وہ غوطہ لگاتے، اور وہاں پر جو بھی حکم حضرت سلیمان دیتے اس کے مطابق وہ غوطہ لگا کر جو ہے وہاں سے جو ہے وہ چیزیں اور بہت ساری جو ہے وہ قیمتی اشیاء لے کر جو ہے وہ سمندر سے آتے۔ وَيَعْمَلُونَ، اور وہ کرتے تھے عملاً اور بھی کئی کام، دون ذالک، سوائے اس کے علاوہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو دیگر کاموں کے اوپر جو ہے وہ لگایا ہوا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس عطا کردہ معجزہ کے نتیجے میں، ان معجزات کے نتیجے میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کے حکم کی وہ تعمیل کرتے تھے۔ فرمایا کہ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور کچھ شیطان جن بھی ہم نے مسخر کر دیے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے، مَن يَغُوصُونَ لَهُ، جو غوطہ لگاتے تھے اس کے لیے، وَيَعْمَلُونَ، اور وہ کرتے تھے عملاً اور بھی کئی کام، دون ذالک، سوائے اس کے۔ اس کی تفصیل میں نے پہلے کہا ہے سورہ سبا کے اندر اور سورہ صاد کے اندر یہ موجود ہے، وہاں سے ان آیات مبارکہ کا جب درس آئے گا تو وہاں پر بھی اس کی تفصیلات بیان کر دی جائیں گی انشاءاللہ۔ اگر کوئی قرآن حکیم کا ذوق اور شوق رکھنے والا آدمی جو ہے وہ تفصیل دیکھنا چاہے کہ کون کون سے کام جو ہیں وہ سلیمان علیہ السلام اس کے علاوہ ان سے لیتے تھے اور آپ کی سلطنت کی کیا وسعت اور اس کی عظمتیں تھیں، تو وہ سورہ سبا کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ سورہ سبا کے اس رکوع کے اندر تذکرہ ہے سیدنا داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو، اور سورہ صاد کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ہی جو ہے وہ ان کی حفاظت کرنے والے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی بھی
اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لانے والے ان کے ساتھی اور پوری جو ان کی افواج اور پوری ان کی سلطنت اور مملکت، سب کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ہی کرنے والے تھے، کیونکہ کسی بھی بڑے حادثے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ہی ان کو بچانے والے تھے۔ جب بڑی تیز رفتاری کے ساتھ جو ہے وہ ہوائیں چیزوں کو اٹھا کر ادھر سے ادھر لے کے جاتی، تو جب اللہ تعالیٰ کا اگر حکم نہ ہوتا تو کسی بھی وقت جو ہے یہ ہوا جو ہے کسی کو پٹک کے پھینک سکتی تھی اور اس کو نقصان ہو سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جو ہے وہ ہواؤں کو اور ان شیاطین جنوں کو جو ہے وہ سرکش ہونے سے، طغیانی سے اور ان کی رفتار کو معقول رکھا، ان کو جو ہے وہ تابع بنائے رکھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے، اور کسی قسم کا کوئی نقصان وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کے افواج کو نہ پہنچا سکے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ہی جو ہے وہ ان کی حفاظت کرنے والے تھے۔ یہاں تک جو ہے وہ ہمارا ایک حصہ جو ہے وہ درس کا مکمل ہوتا ہے، جس میں ہم نے آج کے درس کے اندر آیات مبارکہ نمبر 76 76 سے لے کر 82 82 نمبر آیات مبارکہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام، سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کا، باقی جو ہے وہ حصہ ہم اگلے درس کے اندر مکمل کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔